بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک اسکالر اور مبلغ مولانا طارق جمیل کے نام سے کون واقف نہیں؟ مولانا طارق جمیل کی دینی تبلیغ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے معاشرے کے بگڑتے ہوئے لوگوں کو راہ اسلام پر ڈالا ہے۔ بہت سے اداکار، کھلاڑی اور تمام ہی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد مولانا طارق جمیل سے ایک ملاقات کر کے دین اسلام کی راہ پر نکل پڑتے ہیں اور وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ مولانا طارق جمیل اپنے مبلغانہ زندگی کا ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی سال پہلے جب خواجہ سراؤں کو دین اسلام کی جانب راغب کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کیونکہ مولانا طارق جمیل سمجھتے ہیں کہ سماجی طور پر دھتکارے جانے والے یہ مخلوق بھی اللہ کے رسول کی امت ہے، لیکن انہیں معاشرے میں وہ مقام نہیں دیا جاتا۔ مولانا طارق جمیل خانیوال کے قریب اپنے آبائی علاقے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں کافی عرصے سے خیال آ رہا تھا کہ خواجہ سرا بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے۔ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس خواجہ سراؤں کا ایک گروہ آیا جنہیں انہوں نے تبلیغ کی دعوت دی اور وہ سبھی اللہ کی راہ پر نکل پڑے۔ دعوت دین کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی اور تبلیغ کی جانب راغب ہو گئے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا آپ میرے علاقہ کے خواجہ سراؤں کو بھی دین اور تبلیغ کی دعوت دیں، کیونکہ ان لوگوں نے مولانا طارق جمیل سے ملاقات کرنے کے بعد دین اسلام کی حقیقی روشنیوں کو اپنے دلوں میں اتار لیا تھا، لہٰذا انہوں نے مولانا طارق جمیل کی اس دعوت کو فوراً سے قبول کر لیا۔ حال ہی میں خواجہ سرا اور شوبز کی رنگینیاں چھوڑ کر دین اسلام کی جانب بڑھنے والے خواجہ سرا کا یہ گروہ اب مولانا طارق جمیل کے کہنے پر ان کے آبائی علاقے کی جانب ایک خواجہ سراؤں کی گروہ کی جانب ملاقات کے لیے چل پڑا۔ دوستو، جب وہ سب لوگ وہاں پہنچے تو خواجہ سرا کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خواجہ سرا نے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر اپنے گروہ جس کا نام بھاگی تھا، اس نے پوچھا کون آیا ہے، جس پر اس لڑکے نے بتایا کہ ایک بندہ ہے، باقی سب مولوی ہیں۔ جماعت کے لوگوں نے کہا کہ دروازہ کھولیں۔ جب وہ اندر گئے تو کئی خواجہ سرا بیٹھ کر فلم دیکھ رہے تھے۔ جماعت کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنی ہیں۔ اس پر خواجہ سرا کا گروہ بھاگی بولا کہ اس وقت ہم فلم دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جائیں پھر کبھی آئیے گا۔ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے ان سے موقع پر یہ کہا کہ آپ لوگ اطمینان سے اپنی فلم دیکھ لیں، جب یہ فلم ختم ہو چکے تو پھر ہم آپ سے ملاقات کر لیں گے اور ہم آپ کا انتظار کر لیتے ہیں۔ دوستو، جب خواجہ سراؤں کا یہ گروہ فلم دیکھ چکا اور ان سے مولویوں نے پھر کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو خواجہ سراؤں نے کہا اب ہمارے ڈانس اور ریاضت کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا آپ مزید انتظار کیجیے۔ اس پر بھی جماعت کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مزید انتظار کر لیتے ہیں، آپ اپنی ریاضت کر لیجیے، اس کے بعد بات کر لیں گے۔ دوستو، تقریباً 1 گھنٹے تک ڈانس چلتا رہا اور جماعت کے لوگ انتظار کرتے رہے۔ خواجہ سرا بھی حیران تھے کہ یہ کیسے مولوی ہیں کہ جا ہی نہیں رہے۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ بعد میں انہیں خواجہ سراؤں نے بتایا کہ ہم نے ڈانس اس لیے شروع کیا کہ مولوی خود ہی توبہ کرتے کرتے لا حول پڑھتے ہوئے بھاگ جائیں، لیکن جب وہ لوگ وہاں سے نہیں گئے اور ہماری اصلاح کے خاطر وہیں بیٹھے رہیں تو باقی خواجہ سرا بھی عاجز آ کر کہنے لگے اچھا کہو کیا کہنا ہے۔ تبلیغی جماعت میں ایک نوجوان طارق تھا جو کسی دور میں شوبز میں 1 مین شو کا ماسٹر تھا، مگر اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ اللہ کی راہ پر چل پڑا۔ اس نے خواجہ سراؤں کے گروہ بھاگی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شروع کی۔ جب کچھ دیر وہ دین کی باتیں کرتا رہا تو گروہ رضامند ہو گیا اور جماعت کے لوگ اسے لے کر مسجد میں آ گئے۔ میں نے اس کو کہا سب سے پہلے اس کو نماز پڑھاؤ۔ پھر میں نے بھاگی سے پوچھا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کبھی جمعہ پڑھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کبھی عید پڑھی؟ تو پھر وہ کہنے لگا مولانا صاحب نہ کبھی جمعہ نہ نماز عید، کچھ بھی نہیں پڑھا، اور یہ میری زندگی کا اللہ کو پہلا سجدہ ہے جو میں آج کرنے جا رہا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی عید کی نماز ہی پڑھ لیتے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر اس نے ایک دل دہلا دینے والی بات کہی جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خواجہ سرا باغی نے کہا کہ لوگ ہم سے نفرت اتنی کرتے ہیں کہ ہم کبھی مسجد گئے ہی نہیں، اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو۔ مولانا نے کہا میں نے اس کو محبت اور احترام سے اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا
تو 3 دن تک میں نے اس سے بہت عزت اپنے ساتھ رکھا اور کھانا کھلاتا رہا۔ تو خواجہ سراؤں کا یہ گروہ بھاگی کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ پہلے انسان ہیں جس نے ہمیں خواجہ سرا ہوتے ہوئے اتنی عزت دی، ورنہ لوگ اور مولوی تو ہم سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے خواجہ سرا سے کہا کہ یہ دین تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، تم دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جڑ جاؤ اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس خواجہ سرا کی گروہ بھاگی پر میری باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ وہ 3 روز کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو لیا۔ تبلیغی دورے پر جانے سے پہلے اس نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے اور داڑھی رکھ لی۔ اللہ نے اسے ہدایت دی اور تبلیغ کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پہلی صف کا نمازی بن گیا اور قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ مولانا بتاتے ہیں کہ خواجہ سراؤں میں اکثر لوگ مرد ہوتے ہیں، لیکن نفرت انہیں انسان اور مذہب سے دور کر دیتی ہے۔ راہ راست پر آنے کے بعد اس نوجوان خواجہ سرا والی زندگی چھوڑ دی اور پکا دین کی جانب راغب ہو گیا۔ اس خواجہ سرا نے پھر شادی بھی کی اور وہ بچوں کا باپ بھی بن گیا، لیکن جس دن وہ تبلیغ سے پہلی بار واپس آیا اس نے مجھے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اور کہا مولانا جی میں نے تو توبہ کر لی ہے اور اب دین کی جانب مڑ گیا ہوں، مگر میں ان پڑھ ہوں، ڈانس کے سوا مجھے کچھ نہیں آتا اور نہ ہی کسی کام کی عادت ہے، اس لیے وعدہ کریں کہ جب تک میں زندہ ہوں یا آپ زندہ ہیں میرا خرچہ آپ کے ذمے ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اگر میں اس وقت اس کے خرچے کا ذمہ نہ لیتا تو شاید وہ خواجہ سرا مایوس ہو کر دوبارہ اسی گناہ کی زندگی میں واپس چلا جاتا۔ بہرحال انہوں نے ان سے وعدہ کیا تاحیات اس کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اس اچھے سلوک اور دین کے راستے پر چلنے سے اس کی زندگی ایسی بدلی کہ اس خواجہ سرا نے بعد میں بہت سے خواجہ سراؤں کو دین کی جانب لانے میں ہماری مدد کی، ان سے توبہ کروائی اور انہیں تبلیغ کا حصہ بنا کر صراط مستقیم پر ڈال دیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا رہنی چاہیے کہ وہ سب مسلمانوں کو ہر فکروں سے ہر زمانے میں محفوظ رکھیں، ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات فرقان حمید میں ڈھونڈتا رہے، اور ہم سب کو بھی پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔